بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم، بولے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ بس انہوں نے پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی 4 دیواری تیار کی۔ پھر ایک منادی نے ندا کی کہ نمرود کا حکم ہے کہ ہر صغیر و کبیر، مرد و عورت اس 4 دیواری میں لکڑیاں جمع کریں۔ جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود کی خوشنودی کے لیے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ اس جوش اور خروش سے جمع کی کہ عورتوں نے جو بیمار تھیں نظر مانے کہ اگر ہمیں صحت ہوئی تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے واسطے اس 4 دیواری میں لکڑیاں جمع کریں گی۔ 1 ماہ کامل لکڑیاں جمع ہوتی رہیں۔ جب 4 دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے فلک تک پہنچے کہ اگر کوئی پرندہ وہاں سے ہوا میں پرواز کرتا گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ یعنی شعلے بہت بلند ہونے لگے۔ نمرود کو اطلاع دی گئی کہ علی جا، آگ اب پورے زوروں پر ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں طوق پہنا کر قید خانے سے باہر نکال کر یہاں لایا جائے۔ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود کے پاس لایا گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، اب بھی وقت ہے کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچ جا، صرف میری خدائی کا اقرار کر لے اور اپنے دین کو چھوڑ دے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور کہا، نمرود، تو مجھے آگ سے ڈراتا ہے؟ مجھے آگ سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ آگ زر خالص کو نہیں جلا سکتی۔ خاص سونا جو ہوتا ہے خالص سونے کو نہیں جلاتی۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ کی گرمی کی تیزی اس حد تک تھی کہ کوئی انسان آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ کفار متحیر تھے کہ اتنے میں شیطان دشمن انسان آیا، بزرگانہ لباس پہنے ہوئے، ایک بڑی چادر اوڑھے ہوئے نمرود کے سامنے ہوا۔ نمرود نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ بڑی مدت سے تیری خدمت میں مشغول ہوں اور تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور تیرا دین بدلنا چاہتا ہے، اور تو نے اس کے جلانے کا ارادہ کیا ہے، مگر تیرے ملازمین آگ کی تیزی کی وجہ سے اس کو آگ میں پھینکنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ ان کو آگ میں ڈالنے کا طریقہ بتاؤں۔ نمرود نے اس لعین کے آنے کو مبارک خیال کیا اور اس کی بڑی تحسین کی۔ شیطان لعین نے دوزخ کے دروازے پر منجنیق بنی ہوئی دیکھی تھی، اس کے بنانے کا طریقہ جانتا تھا۔ الغرض، شیطان کے بتانے سے ایک منجنیق تیار کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں طوق ڈال کر منجنیق میں رکھا گیا۔ یہ نظارہ کائنات دیکھ رہی تھی، آسمان دیکھ رہا تھا، زمین دیکھ رہی تھی، پہاڑ بھی دیکھ رہے ہیں، تمام فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ پس آسمان و زمین اور پہاڑ اور تمام فرشتے اس نظارہ سے متاثر ہو کر رونے لگے اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کرنے لگے، اے اللہ، تمام روح زمین پر صرف ایک ہی تیرا بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور تجھے یکتا سمجھتا ہے۔ اس کو اب نہایت بے دردی سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ فرمان الہی ہوا، اگر وہ تم سے مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کرو، اگر میرے سوا کسی کو نہیں چاہتا تو میں اسے خوب چاہتا ہوں اور اس کی حالت کو جانتا ہوں۔ فخلو بینی و بینہ، میں اس کا وہ، میرا تم
میں اس کا وہ میرا، تم اس میں دخل نہ دو۔ جب نمرودیوں نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کی کہ ابراہیم، میرے قبضہ میں پانی کے جملہ خزان ہیں، اگر چاہو تو پانی سے ان بدبختوں کو غرق کر دوں، اگر حکم ہو تو یہ آگ آنن فانن بجھا دوں۔ پھر آپ کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا جس کے قبضے میں ہوا ہے، عرض کرنے لگا، حضرت اگر ارشاد ہو تو اس آگ کو اڑا کر ان پر ڈال دوں اور یہ نیست و نابود ہو جائیں۔ آپ نے ان دونوں کو ایک ہی جواب دیا، خلو بینی و بینا خلیلی حتی یفعل ما یشاء۔ فرشتو، میں خدا کا، تم کون ہو جو دخل دیتے ہو؟ اس کی جو مرضی ہے کرے، ابراہیم ہر طرح سے راضی ہے۔ اب ظالموں نے آپ کو بذریعہ منجنیق آگ میں پھینک دیا۔ آپ منجنیق سے جدا ہو کر آگ کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ حضرت روح الامین علیہ السلام خدمت حاضر ہوا۔ عرض کی، یا ابراہیم اعلیٰ کا حاجت، پیارے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے؟ خادم حاضر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نعم اما الیک فلا، حاجت تو ہے مگر تیری طرف کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اچھا جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو، کیونکہ آگ تو بالکل قریب آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، علمہ بحالی حسبی من سوالی، جس سے حاجت ہے وہ خوب جانتا ہے، وہاں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ آگ کے قریب پہنچ گئے، فوراً اللہ تبارک و تعالی سے آگ کو پیغام موصول ہوا، یا نار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا خلیل تجھ میں تشریف لا رہا ہے، خبردار اس کو مت جلانا اور ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ یہ حکم خدا سن کر ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئے، بلکہ تمام روئے زمین کی آگ بجھ گئی، یہ سمجھ کر شاید یہ حکم ہم کو ہوا ہے۔ اب وہ تمام چار دیواری جو اس سے قبل آتش کدہ بنی ہوئی تھی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے باغ اور گلزار بن گئے۔ وہ تمام لکڑیوں کو کچھ ریحانین، کچھ نسرین، کوئی نرگس، کوئی اغوان بن گئیں، ان میں شگوفے اور کلیاں نکل آئیں، میوے لگ گئے، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، بلبلیں اور قمریاں اپنے نغمے گانے لگیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو ریشمی قمیض پہنا کر تخت بہشتی پر بٹھایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دائیں طرف، میکائیل علیہ السلام بائیں جانب آپ کے بیٹھ گئے۔ ایک فرشتہ پنکھا لے کر آپ کو ہلانے لگا، یعنی کہ وہ پنکھا آپ کے اوپر ہوا کے لیے ہلانے لگا۔ نمرود لعین بلند مکان پر چڑھ کر دیکھنے لگا۔ لعین کا خیال تھا کہ آپ العیاذ باللہ ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ جب نظر کی تو دیکھا کہ تمام آتش کدہ گلزار بنا ہوا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں تخت پر جلوہ گر ہیں۔ پوچھا، اے ابراہیم کس طرح اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام، آپ کے بھتیجے، اور سائرہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چچے کی بیٹی تھی، ایمان لے آئے۔ معرج نبوت میں ہے کہ رغفہ نمرود کی بیٹی بھی ایمان لائی تھی، اور اس کی ایمان کی تفصیل انشاءاللہ اگلے قسط میں ذکر کی جائے گی۔